محترم معزز ساتھیوں، 8واں روزہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے اور باقی دنوں کو پورے مکمل ایمان کے ساتھ، نیکی کی امید کے ساتھ، اللہ کی پسند کے مطابق، نبی کی سنت پر صرف روزے ہی نہیں بلکہ اللہ کی پسند کا ہر نیک کام کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور آگے سبقت کرنے والوں میں سے بنائے۔ محترم معزز ساتھیوں، 1444 کے اس رمضان مبارک میں اصول ثلاثہ، 3 بنیادی باتیں، یہ جو کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، ہمارا نصاب سلیبس طے پایا ہے، جس میں سے ہم اب تک الحمدللہ 7 سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج کے 8ویں سبق میں عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم توکل ہے۔ کیا ہے؟ توکل، جس کو عام طور پر ہم لوگ اردو میں بھروسہ کہتے ہیں۔ بھروسہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے ہم کو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم ایسے کام جو کوئی آدمی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ پر بھروسہ ہے کہ میرا یہ کام کر دیں گے، مجھے پوری امید ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ آپ میری قرض کی ادائیگی میں مدد فرما دیں گے۔ تو یعنی ایسے کام جن کی طاقت انسان میں ہے، جس پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز شرک میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ فرق نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ فلاں ولی کے اوپر یہ جو بھروسہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو شفا دیں گے، یہ شرک میں آئے گا۔ اچھا، میں پرسوں آپ کے ساتھ میں تھا، آپ ڈاکٹر کے پاس کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ پہ ہی بھروسہ ہے، ذرا کچھ کیجئے۔ تو یہ صرف ایک سبب کے طور پر ہے۔ بڑھائی کے پاس جا کر کچھ کام کروانا ہے فرنیچر وغیرہ کا، بھائی شادی فلاں تاریخ کو طے ہے، پھر کہیں ہمیں ذلیل نہ ہونے دینا، سامان پہنچا دینا۔ آپ پر پورے بھروسے کے ساتھ ہی آپ کے پاس کام کروا رہے ہیں ہم، ورنہ کسی اور کے پاس چلے جاتے۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ؟ تو یہ اس کی طاقت میں ہے نا۔ تو اب ہمارے جو شرک کرنے والے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم جب کہتے ہیں کہ وہ جو غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں ایسی چیزوں میں جس کی طاقت ان میں نہیں ہے بلکہ وہ تو مر بھی چکے ہیں، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی تو بھروسہ کرتے ہیں نا، بڑائی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کسی نل والے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کسی قرض دینے کے بارے میں کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ شرک نہیں ہے اور یہ شرک ہے۔ تو فرق سمجھ رہے ہیں؟ وہ چیز جس کی طاقت انسان میں ہے اور اس چیز میں ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن تھوڑا سا ایک باریک فرق کو سمجھیے ذرا اچھی طرح سے۔ یہ جائز تو ہے، لیکن اس پر ایسا بھروسہ رکھنا کہ اللہ کو بھول جائیں، اور اگر اس سے وہ کام نہ ہو تو ایسا قطع تعلق کر لینا یا اس سے ایسا ناراض ہونا، اس کام کے نہ ہونے پر ایسا مایوس ہو جانا کہ سمجھنا کہ اب میری زندگی ہی بیکار ہے، تو یہ چھوٹے شرک کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں فرق کو؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد سے کام کر لیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں، لیکن حقیقی بھروسہ اور ہمارے سارے کام انجام دینے والا، ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی مزار والے، درگاہ والے، کوئی چلا چھٹی والے وغیرہ کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ حقیقت اچھی طرح سے ہم جان کے رہیں۔ تو اب جن چیزوں کا اختیار سوائے اللہ کے پاس، سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، ویسی چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا یہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور چونکہ ایسی چیزوں میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی کے اوپر تم بھروسہ کرو۔ اب یہاں غور کریں، عربی تھوڑی بہت بھی مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہمارے ساتھی موجود ہیں یہاں سامنے ہمارے، جانتے ہیں فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، یا عام طور پر ہم لوگ عربی میں توکل علی اللہ یا توکلت علی اللہ، دعاؤں میں بھی ہے،
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو علی اللہ کہاں پر آتا ہے عام طور پہ؟ توکلتو کے بعد. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ آیت جو سورہ مائدہ آیت نمبر 23 ہے، اس پر غور کریں آپ. اللہ فرما رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پر تم بھروسہ کرو. تو کیا بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ بھروسہ جو اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں کیا جا سکتا، اس میں صرف اور صرف اللہ ہی پر کرنا ہے، دوسروں پر کرنا یہ شرک میں داخل ہے. اس لیے اللہ نے پہلے اپنا لفظ ذکر کیا کہ اللہ پر، پھر اس کے بعد فعل فتوکلوا امر کا صیغہ استعمال فرمایا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یہ شرط بھی لگا دی. اس کا مطلب یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ اگر ہم نے ایسی چیزوں میں جس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس میں کسی اور پر بھروسہ کیا تو ہم ایمان سے خالی ہوتے جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. اب ہم نے اللہ ہی پر کرنے کے بجائے نہیں فلاں بابا جی پر بھی ہے، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ایمان جیسے اللہ پر ہونا چاہیے وہ ایمان سے بھی ہم محروم ہو رہے ہیں. اس لیے سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توکل کو عبادتوں کی قسم میں جو داخل کیا اس آیت کی بنیاد پر، اور دیکھنے کو آیت وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم ترجمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو، لیکن اس کے اندر جو تقدیم و تاخیر ہے، جو شرط بیان کی جا رہی ہے، ان نکتوں کو سمجھیں گے تو ایمان پختہ ہوگا. اور یہ توکل اللہ ہی کی عبادت ہے، اس پر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا. اور سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایسا ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے. اب ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب اس کو یہیں ختم کر کے ہم ایک نئے سبق میں داخل ہوں، لیکن اس کے اندر ایک دو پوائنٹ کی باتیں سمجھنے کی باتیں اور بھی ہیں. وہ کیا؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب جس چیز سے نقصان پہنچنے والا ہے اس کے اسباب کو اختیار کرنے کو چھوڑ دینا، اور جس چیز سے نفع کی امید ہے اس تک پہنچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو کرنا، یہ بھی ضروری ہے. یعنی توکل اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے یہ سمجھ کر خاموش رہنا نہیں، بلکہ اللہ نے جو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا وہ اسباب بھی ہمیں اختیار کرنا ہے. آدمی ایک دم پاک باز زندگی گزارے، نظر بالکل نیچی رکھے، شادی ہی نہ کرے اور کہے اللہ مجھے اچھا بیٹا دے، یا اللہ مجھے اچھا بیٹا دے، اللہ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ مجھے بیٹا دے دے گا. صحیح ہے یہ؟ سمجھ میں آ رہی نا مثال؟ اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے اولاد دے دے گا. نہیں، شادی کرے، شادی کے بعد جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. ایسے ہی بعض لوگ اپنے آپ کو بڑے بھروسے مند کہتے ہیں، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو جائز شرعی جس حد تک دوا لینے کی اجازت ہے وہ تک بھی لینے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرو، دوا استعمال کرو. تو دوا استعمال کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑی تو جا سکتے ہیں، لیکن انہی پر بھروسہ نہ ہو. کیا دوا دی ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے پاس وہ آدمی آیا تھا، بڑا اچھا لگا، اس کو فائدہ ہوا، ہم آ گئے، لیکن آپ کی دوا ہمیں نہیں لگی. تو یہ ڈاکٹر کے اوپر اپنا غصہ ظاہر نہ کریں. اس نے جو اچھا علاج دینا تھا دے دیا، لیکن اللہ کی طرف سے بھی مرضی چاہیے. اور ایک باریک نکتہ ہے سمجھنے کا،
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پر خوب بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن 2-3 اور چیزوں کے بارے میں بڑے غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شفا پانے کے لیے علاج کروانا ہے نا، دوا لینا ہے، یہ مثال ابھی آئی نا، اسی کو پورا سمجھیں آپ۔ اب اللہ پر مکمل بھروسہ کہ شافی کون ہے؟ جی ہاں، وَهُوَ يَشْفِينِ رب الناس اشفی انت الشافی، دعا بھی ہے حدیث میں۔ لیکن ہم نے سادھن سبب اس کو اختیار کرنا ہے، کیا نا، دوا مثال کے طور پر، لیکن 2 اور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ ایک ہے دوا لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں، کبھی بیماری کے اعتبار سے، ہے نا۔ اب اگر وہ پرہیز آپ نہیں کر رہے ہیں تو دوا صحیح کام کرے گا؟ اب پھر آپ کہیں اللہ پر اتنا بھروسہ کیا میں، میرا کام ہی نہیں ہوا، تو یہ آپ کا بھروسہ صحیح 100% نہیں تھا۔ کیوں؟ بھروسے کے ساتھ جیسے سادھن اختیار کرنا ہے، یہ اس کے اندر ایک اور چیز صلاحیت المحل، یعنی انسان دوا استعمال کیا لیکن ہو سکتا ہے موقع، محل، وقت کی مناسبت سے وہ صحیح طور پر کام نہیں کیا، وہ صحیح طور پر کام وہاں اس جگہ پر نہیں کیا۔ جیسے بعض دوسری مثال میں دے رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم کے اعتبار سے گرمی کے موسم میں آپ کو کوئی ایک تکلیف ہوئی، ایک بیماری کچھ ہوئی، حکیم صاحب نے ایک ٹوٹکا آپ کو بتلایا۔ جب سردی کا موسم آیا اور وہی آپ کو بیماری ہوئی تو آپ نے کہا کہ اب کیا پھر حکیم صاحب کے پاس جائیں، وہ گرمی میں تو انہوں نے ٹوٹکا بتلایا تھا نا، اسی کو استعمال کرتے ہیں، کر لیا۔ لیکن گرمی میں تو فائدہ ہوا تھا لیکن سردی میں فائدہ نہیں ہوا۔ اب آپ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ میرے میں کچھ خرابی ہے یا حکیم کی بات صحیح نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حکیم کے پاس گئے، انہوں نے آپ نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ بابا وہ گرمی کا موسم تھا تو اس کے استعمال کا طریقہ میں جو بتایا تھا وہ طریقہ بھی آپ کو سردی میں ایسے نہیں استعمال کرنا تھا، چیز وہی ہے لیکن استعمال کے طریقے میں ذرا فرق ہے۔ ایسا ہو سکتا نہیں ہوتا کچھ چیزوں میں۔ تو یہ مثالیں کیوں امام ابن قیم رحمہ اللہ کبھی ایسی مثالیں لے کر آتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ہم میں سے بعض لوگ ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے اللہ ہی پر گویا کہ پورا ڈال دیتے ہیں کہ نہیں وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، میں اس کے اوپر پورا بھروسہ کیا لیکن اس نے مجھے اچھا نہیں کیا۔ یہ انتہائی ایمان کے خلاف چیز ہے۔ ہمارے اپنے اندر کس ناحیے سے، کون سے سائڈ سے کیا کمیاں اور کوتاہیاں تھی، ہمیں پہلے اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور جیسے اس پر بھروسہ کرنا ہے ویسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رغبت، رہبت اور خشوع، یہ 3 یہ بھی دل کی عبادتیں ہیں۔ اس سے پہلے جن کا ذکر ہوا ہے توکل، رجا، خوف، یہ سب بھی کون سی عبادتیں ہیں؟ دل کی ہی ہیں۔ تو یہ بھی دل کی عبادتیں، ان تینوں کے لیے سورہ انبیاء آیت نمبر 90 ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ رغبت، رہبت، خشوع کیا چیزیں ہیں؟ ان کا اصل معنی بتانے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے آپ، عربی زبان اپنی زبان کے اعتبار سے بڑی مالدار زبان سمجھی جاتی ہے۔ ایک ہی مسئلہ دیکھنے میں ہوتا ہے لیکن اس کے تھوڑے الگ الگ سٹیج کی وجہ سے الگ الگ اس کے نام ہوتے ہیں۔ اب عام طور پر ہمارے ہاں ایک چھوٹی مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، گائے کہتے ہیں، بیل کہتے ہیں اور کیا بچڑا کہتے ہیں، ہے نا۔ اب ان لوگوں کے پاس کون سا جانور زیادہ ان کے درمیان میں معروف ہے، مشہور ہے؟ اونٹ۔ اب اس میں کتنے اونٹ، عربی میں اونٹ کے لیے کتنے نام ہیں پتہ ہے؟ مول صاحب بتائیں گے۔
2 3 10 20 بھی نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ لڑائیاں وغیرہ خوب ہوتی تھیں، تلواروں کا خوب استعمال کرتے تھے، 1000 نام تلوار کے ہیں۔ تو یہ عربی زبان اس طرح کی مالدار زبان ہے۔ تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور مشرکوں کو ان کے شرک کی گندگیوں سے نکالنے کے لیے ہر طرح سے ان کی صفائی ہو رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ تو اب مثال کے طور پر یہاں رغبت ایک طرح سے امید کا معنی ہے، رجا جو ہم نے کل پڑھا، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ آج آ رہا ہے رہبت، یہ اور خوف جو کل ہم نے پڑھا، اور ابھی بعد میں آنے والا ایک لفظ خشیت، تینوں کے لیے بھی اردو ترجمے قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں ڈر کا لفظ ملتا ہے، لیکن ان تینوں میں بھی تھوڑا سا باریک فرق ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بات واضح ہو گئی نا؟ تو انسان کے دلی الگ الگ کیفیتیں اللہ کے مقابلے میں دوسرے اپنے بتوں یا اپنے ولیوں یا اپنے بزرگوں کے بارے میں جیسی امیدیں وہ رکھ رہے ہیں، جس طرح کا ڈر ان سے اپنا رہے ہیں، اس کی جو الگ الگ کیفیتیں اور شکلیں ہیں، اس اعتبار سے بھی کبھی اللہ رب العالمین ان الفاظ کو ذکر فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، تب یہاں سورہ انبیاء آیت نمبر 90 سے پہلے کئی انبیاء اکرام کا ذکر ہے۔ ان کے ذکر کے بعد اللہ فرما رہا ہے انہم، بے شک وہ انبیاء اکرام، کانوا یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر رہتے تھے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں یسارعون سے مجھے یاد آیا، قرآن میں ایک جگہ پر ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور ایک جگہ ہے وسابقوا، سبقت کرنا، مسارعت کرنا۔ اب یہ اردو کے اعتبار سے کبھی ایک معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، اب تھوڑا سا باریک فرق دیکھیں گے۔ سبقت کمپٹیشن کی طرح سے ایک دوسرے پر سبقت کرے، آگے بڑھ کے آئے۔ مسارعت میں یہ معنی ہے، لیکن تھوڑا سا سپیڈ اور ذرا جلدی، بغیر کسی سستی کے، سرعت کے ساتھ۔ سرعت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ لوگ نیک کاموں میں بہت سبقت کرنے والے، بہت آگے بڑھنے والے، ویدعوننا، وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کا جو کلام قرآن مجید ہے، ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں نا، قیامت تک زندہ معجزہ اگر کوئی ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے نا۔ الفاظ بھی اس کے ان میں بڑے معجزے اور بہت اس کے اندر باریک معنی سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے بہت ساری چیزیں، اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کے حوالے سے ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ایک تو کیا آیا یہاں دیکھیں وَيَدْعُونَنَا، ہم سے دعائیں کرتے تھے۔ تو دعا کی دلیل بھی یہاں پر آ رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ کیسے دعائیں کرتے تھے؟ اب سوچئے ہماری دعائیں کیسے ہوتی ہیں، دیکھیے، اور انبیاء کی دعائیں کیسے ہوتی ہیں، اس سے بھی ہم کو یہاں سبق لینا چاہیے۔ رغباً، اللہ سے پوری طرح لگاؤ، پوری امید، اللہ ہی کے اوپر مکمل طریقے سے وہ لوگ کہ ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی نعمتیں، راحتیں، جنتیں عطا کرنے کے حوالے سے، تو وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے تھے پوری امید کے ساتھ۔ وَرَهَبًا، اور ڈرتے ہوئے بھی، ڈرتے ہوئے بھی۔ اب یہاں امید اور ڈر کے لیے رغبہ اور رہبہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل میں دیکھیں آپ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن اولیاء کو پکارتے ہو، ان کی خود حالت کیا ہے؟ وہ لوگ خود اس پریشانی میں ہیں کہ ہم اللہ کے پاس کیسے قریب ہو جائیں، ایہم اقرب، کیسے قریب ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ،
وہ اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی آس میں ہیں۔ آس بھی ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا امید کے لیے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے انتہائی عاجزی اختیار کرنے والے۔ آپ لوگ سنتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے، خشوع کا لفظ سنتے ہیں نا؟ تو یہ جو خاشعین ہے، خضوع یہ بدن کا ہوتا ہے، خشوع دل سے بھی، آنکھوں سے بھی، آواز میں بھی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، قرآن میں خود اللہ نے فرمایا۔ اور پھر اس طرح سے خاشعۃ ابصارہم، تو یہ خشوع نظروں سے بھی، خشوع دل سے بھی، خشوع اپنی آواز میں بھی، خضوع اپنے پورے بدن اور حرکت کے ذریعے، یہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم اپنے مزار سے واپس لوٹ رہے ہیں تو لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہیں اگر ہم پیٹھ پھیر کے لوٹیں گے تو پتہ نہیں بابا کا کیا عذاب ہوگا۔ بہت سارے مزاروں پہ لوگ الٹے قدم واپس آتے ہیں نا۔ سوچئے ان مزار والوں کا، قبر والوں کا ان کے دلوں میں کیسا ڈر ہے، کیسی ہیبت ہے، کس طرح ان کے لیے خشوع و خضوع، وہاں جاتے ہیں تو ان کے بدن میں کیسی کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز میں جب کھڑے ہو تب ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ، یہی ہے ہمارے ایمان کی کمی، ہماری توحید کی کمی۔ آج آیت نمبر 90 انبیاء سورت یہیں تک کافی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمارا ایمان، ہماری توحید اللہ کی پسند کے مطابق صحیح طور پر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔